بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو الحمدللہ ہمارا جو آج کا دن ہے یہ شروع ہوتا ہے فائنلی ابھی صبح کے تقریباً 7 بج چکے ہیں اور میں جا رہا ہوں آج بدر کی زیارتوں کے لیے۔ یہاں پہ جو مدینے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ میری اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ اسپیشلی طور پر گاڑیاں جاتی ہیں جو کہ آپ سے 20 ریال جو ہے وہ کاسٹ چارج کرتی ہیں، آپ کو 9 جگہوں جو ہیں وہ اوپر لے کے جاتی ہیں، آپ کو ڈیفرنٹ زیارتیں کرواتی ہیں، جن میں بدر کی زیارت ہے جہاں پہ جنگ بدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی تھی۔ تو الحمدللہ آج کا میرا پلان تھا، کیونکہ میں 3 مارچ 2024 تک یہاں پہ موجود تھا۔ آج جو ہے وہ 29 فیبروری ہے اور میرے ٹائم شیڈیول کے مطابق جو ہے وہ آج میں نے جانا تھا زیارتوں کے لیے، تو اس لیے الحمدللہ میں یہاں پہ موجود ہوں اور یہیں سے ہمارا آج کا جو سفر ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بھی ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں کہ جہاں جہاں پہ میں جاؤں گا جو پاک زیارتیں ہیں، وہ لوگ جو یہاں پہ اللہ پاک نے ان کی حاضری ابھی نہیں لکھی لیکن انشاءاللہ ان فیوچر وہ آئیں گے یہاں پہ، ان کو میں ابھی ہی اپنی اس ویڈیو کے تھرو ڈیفرنٹ زیارتیں جو ہیں وہ کرواؤں گا، ان کو دکھاؤں گا مختلف جگہیں، تاکہ وہ بھی جو ہے اس برکت سے فیضیاب ہو سکیں۔ کچھ 20 منٹ انتظار کرنے کے بعد فائنلی ہماری جو گاڑی ہے وہ پہنچ جاتی ہے برج مختارہ کے پاس۔ یہ جو لوکیشن جہاں پہ میں موجود تھا اس کا نام برج مختارہ ہے۔ تو گاڑی جو ہے بہت ہی اچھی باہر سے لک نظر آ رہی تھی، تو میں جا کے پھر فائنلی یہاں پہ بیٹھ گیا۔ جی الحمدللہ میں اپنی بس میں جو ہے وہ بیٹھ چکا ہوں۔ یہاں سے ہماری جو آج کی جو ٹریولنگ ہے، جرنی ہے، وہ یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہے اور الحمدللہ مجھے جو ہے وہ پہلی سیٹ مل گئی ہے تاکہ جو سامنے کا ویو ہے اس کو میں اچھی طرح سے کور کر سکوں۔ تو میں ایکچولی آج بہت خوش ہوں، الحمدللہ میں بہت خوش ہوں آج، کیونکہ جو لاسٹ نائٹ ہے وہ میری بہت اچھی گزری ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کر 10 منٹ تو ویسے ہی گزر گئے۔ کچھ حاجی صاحبان جو ہیں وہ کمرے میں تھے ابھی اور ان کا انتظار کیا جا رہا تھا، تو پھر انتظار کرنے کے بعد فائنلی جو ہے ہماری گاڑی چل پڑی۔ پاکستانی ہی انہیں ٹور گائیڈر رکھے ہوتے ہیں جو آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں کہ یہاں پہ یہ ہوا تھا، یہاں پہ یہ ہوا تھا۔ باقی اگر بس کے ریویو کے بارے میں بات کی جائے تو بس جو ہے وہ ایکچولی جیسے پاکستان کے اندر یو ٹانگ کی بسیز چلتی ہیں جسے ہم بزنس کلاس بسیز بولتے ہیں، تو یہاں پہ وہ اکانومی سروس کے طور پر جو ہے لی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح وہ اکانومی بس سروس ہی یوز ہوتی ہے مختلف زیارتوں کے لیے۔ اگر ایون فیکٹ اگر آپ مکہ سے مدینہ ٹریول بھی کر رہے ہوں یا مدینہ سے واپس مکہ ٹریول کر رہے ہو تب بھی یہی بسیں یوز ہوتی ہیں۔ تو بس کا ریویو تو یہ ہے کہ بس کمفرٹیبل ہے، سیٹس بھی کمفرٹیبل ہیں۔ ایون پاکستان کے حساب سے جو لوگ پاکستان سے آتے ہیں ان کے لیے تو یہ زیادہ کمفرٹیبل ہے، لائک وہ آلریڈی یوز ٹو ہوتے ہیں ڈفرینٹ اور بھی طرح کی بسیز کے ساتھ، تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کو پسند آئے گی۔ میں اپنے فری اوقات میں مدینہ میں گھومتا رہتا ہوں، لیکن مجھے پہلے نہیں پتہ تھا کہ یہ بلڈنگ کون سی ہے۔ تو ابھی مجھے پتہ چلا کہ یہ سامنے نظر آنے والی بلڈنگ جو ہے یہ ترکی میوزیم ہے اور بالکل اسی کے ساتھ ترکی مسجد بھی موجود ہے۔ الحمدللہ جیسے ہی آپ کا سفر مدینہ کی زیارتوں کے لیے شروع ہوتا ہے تو رستے میں بہت سی چھوٹی چھوٹی زیارتیں بھی آتی ہیں، جیسے رستے میں سقیہ مسجد آتی ہے جہاں پہ جب بدر کی جنگ ہونی تھی تو جو قافلہ بدر کے لیے روانہ ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ قیام کیا۔ پہاڑوں کے دامن میں ایک بڑی وسیع سڑک جو ہے وہ جاتی نظر آتی ہے اور میرا جو ہے وہ اسپریچول ایکسپیرینس بہت ہی زبردست ہونے والا تھا اور میں بہت ہی زیادہ انجوائے کر رہا تھا رستے کو، کیونکہ مجھے ٹریولنگ کا ویسے بھی بہت شوق ہے، تو یہ میرے لیے بہت ہی امیزنگ سفر تھا۔ مدینہ سے بدر کے مقام تک کا فاصلہ تقریباً 150 کلومیٹر کا ہے اور یقین کریں یہ سفر آپ کا لمحوں میں گزر جاتا ہے اور آپ کچھ محسوس کرنے سے پہلے ہی اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ جاتے ہیں۔ الحمدللہ جی میں اپنی پہلی جو زیارت ہے وہاں پہ پہنچ چکا ہوں۔ آپ میرے پیچھے یہ پہاڑ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو پہلی زیارت ہے یہ پہاڑوں کے دامن میں موجود ہے، اس کا نام ہے بیر روحا۔ اب جو بیر ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کنواں۔ اب بیر روحا کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ وہ کنواں ہے جہاں سے تقریباً 70,000 انبیاء کرام نے پانی پیا اور یہاں سے 70,000 انبیاء کرام کا گزر ہوا، اس لیے بھی اس کنویں کو بہت زیادہ اہمیت
حاصل ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی مدینہ آتے ہیں اور زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ یہاں پہ لازمی رکتے ہیں، اور اس کنویں کے پانی کو شفا یاب سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ہر کسی کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ یہاں رکے اور یہاں رک کے پانی پیے۔ انشاءاللہ میں بھی اندر جاتا ہوں اور جا کے ہم پانی پیتے بھی ہیں اور ساتھ بھرتے بھی ہیں اور آپ کو دکھاتے بھی ہیں۔ اندر جانے کے لیے زائرین کا بہت رش تھا اور لوگ جو ہے وہ قطار باندھے کھڑے تھے۔ بہرحال میں نے پھر بھی کوشش کی اور میں اندر جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اصل کنویں کو اب باؤنڈری وال کے ذریعے پریزرو کر لیا گیا ہے اور باہر پانی پینے کے لیے ٹوٹیاں لگا دی گئی ہیں تاکہ زائرین وہاں سے پانی پی سکیں۔ تو فائنلی کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میری باری بھی آ گئی اور میں نے اپنا جو کیمرہ ہے وہ ایک دوست کو تھمایا اور بڑی تسلی سے بیر روحا کے پانی سے اپنی پیاس بجھائی۔ یہ بات تو لوہے پہ لکیر کی حیثیت رکھتی ہے کہ میں اگر پاکستان میں بھی ہوتا تو یہ چھلی اور بھٹا کھائے بغیر نہ جاتا۔ یہ واحد وہ چیز ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔ بس اسی پسندیدگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے 5 ریال کا خرچہ کرنے کا سوچا۔ میں ویڈیو کو زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا چاہ رہا، آپ سب کو جو ہے وہ کلپس میں ہی دکھانا چاہ رہا ہوں یہاں کی زیارتیں۔ تو اب انشاءاللہ سیکنڈ ہماری چلتی ہیں بیر شفا کے اوپر، جس کے بارے میں میں آپ کو وہیں پہ جا کے بتاؤں گا۔ جی، رستہ تقریباً ایک جیسا تھا، پہاڑوں سے گھرا ہوا، لیکن ہر دفعہ کا جو احساسات تھے وہ مختلف تھے۔ ماشاءاللہ ہم اپنی دوسری زیارت پر پہنچ چکے ہیں اور اس جگہ کا نام جو ہے وہ بیر شفا ہے۔ اب جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ بیر جو ہے عربک ورڈ ہے جس کا مطلب ہے کنواں۔ اب بیر شفا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کنویں کا جو پانی تھا وہ کھارا تھا، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کنویں کا جو پانی ہے یہ کھارا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے اندر اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک جو ہے وہ اس کنویں میں ڈالا، اور اللہ پاک کی طرف سے اس کنویں کا پانی جو ہے وہ میٹھا ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو ابھی اس کنویں پہ میں موجود ہوں، اس کنویں کا پانی بھی میں انشاءاللہ پیوں گا۔ اب میرے پیچھے یہ سارے لوگ دیکھ سکتے ہیں جو کنویں کی زیارت کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی میں زیارت کرواتا ہوں اس کنویں کی، تاکہ آپ گھر بیٹھے جو ہیں وہ اس کنویں کی زیارت کر سکیں۔ جی، کنواں زیادہ گہرا تو نہیں تھا، لیکن ابھی اس کے اوپر ایک جنگلہ لگا دیا گیا ہے تاکہ زائرین جو ہیں وہ کوئی چیز اندر پھینک نہ سکیں اور لوگ اس کی صرف زیارت ہی کر سکیں۔ تو میں نے اندر سے بھی دیکھا اس کو، بہت ہی پیارا تھا ماشاءاللہ، جو ہے وہ ایک الگ ہی ایک فیل دیتا تھا، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ یہاں پہ یہ بالکل سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ پانی بھر رہے ہیں اس کنویں کا۔ ابھی کیونکہ کنواں جو ہے ابھی آٹومیٹک ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس لیے کنویں میں سے پمپ لگا کے جو ہے پانی یہاں پر پہنچایا جا رہا ہے اور لوگ یہاں سے پانی جو ہے وہ پی رہے ہیں۔ میں نے تبرک سمجھ کے اس کنویں کے پانی کو پی لیا ہے۔ جو زائرین ہیں وہ صرف یہاں پہ پانی پینے نہیں آتے، بلکہ جو چیز میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جن کو گھٹنوں کے مسائل ہیں یا جن کو کہیں پہ درد ہے، وہ لوگ بھی اس پانی سے اپنی ان اعضاء کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کر رہے تھے اور لگا رہے تھے۔ یقیناً ان کا ماننا یہی ہے کہ یہ پانی شفا یاب ہے اور یہ پانی شفا والا ہے، اور لگانے سے ان کی بیماریاں جو ہے وہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ایسے تمام لوگ جو مشکلات میں ہیں، ایسے تمام لوگ جو تکلیف میں ہیں، کسی بھی جسمانی تکلیف، کسی بھی اور دوسری تکلیف جو میں ہیں، اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے۔ جی آمین۔ اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنے تیسری زیارت کی طرف، جس کے بارے میں آپ کو وہیں پہ پہنچ کے مزید بتاؤں گا۔ گاڑی چلنے کے کچھ دیر بعد ہمیں بتایا گیا کہ اگلی زیارت جو ہے وہ گاڑی میں بیٹھ کے ہی کرنی ہے، کیونکہ وہاں پہ رکنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا قبیلے کے کچھ باقیات باقی ہیں، جو کہ 1400 سال پہلے یہاں پہ آباد ہے۔ بارے میں جو روایات یہ ملتی ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری کا جو قبیلہ ہے وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر قائم تھا، تو ابھی بھی اس کی کچھ باقیات ہیں، اس گھروں کے باقیات ہیں۔ ماشاءاللہ اس کو دیکھنا بھی ایک الگ طرح کا ایکسپیرینس تھا۔ اگلی زیارت بھی گاڑی میں بیٹھے ہوئے کی، اور یہ زیارت پیر مہر علی شاہ گولڈرا شریف والوں کے ساتھ منسوب تھی کہ جب انہوں نے یہاں پہ قیام کیا تو یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دیدار ہوا، اور تب انہوں نے ایک نعت یہاں پہ لکھی۔
اور اسی نعت کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ایک قاری صاحب موجود تھے، ماشاءاللہ آپ ان کی آواز خود سن سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ نعت سنتے سنتے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا کب گزر گیا اور ہم اپنی اگلی زیارت پر پہنچ گئے۔ ہماری اگلی زیارت کا نام جبل ملائکہ تھا اور اس کی مکمل جو ہسٹری ہے وہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں۔ اللہ ہم اپنی اگلی زیارت پر پہنچ چکے ہیں اور یہ زیارت بہت ہی اہم اور اہمیت کی حامل ہے۔ میرے پیچھے آپ یہ ریت کا پہاڑ دیکھ رہے ہیں، اس پہاڑ کا نام جبل ملائکہ ہے۔ جبل عربک زبان میں پہاڑ کو بولتے ہیں اور ملائکہ سے مراد فرشتے ہیں۔ جب کفار کے ساتھ جنگ بدر ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک جو ہے مسلمانوں کی مدد فرمائیں، تو 313 صحابہ کی مدد کے لیے اللہ پاک نے آسمان سے فرشتوں کو نازل کیا۔ کچھ روایات کے مطابق ان فرشتوں کی تعداد 3000 اور کچھ کے مطابق 5000 تھی، اور وہ فرشتے اس میرے پیچھے موجود پہاڑ پر نازل ہوئے تھے اور پہاڑ سے نیچے آئے تھے۔ ان بعض روایات کے مطابق ان فرشتوں نے مہرون کلر کی پگڑیاں اور وائٹ کلر کی پگڑیاں پہنی ہوئی تھیں اور وہ گھوڑوں پہ سوار تھے۔ تو اس پہاڑ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جتنی مرضی یہاں پہ طوفان یا آندھی آ جائے، اس پہاڑ کی جو ریت ہے وہ اس پہاڑ کو نہیں چھوڑتی، اس پہاڑ سے کہیں اور نہیں جاتی۔ ابھی بھی ہوا جو ہے وہ بہت تیز چل رہی ہے، لیکن میں دیکھ سکتا ہوں کہ جو ریت ہے وہ اڑ نہیں رہی۔ اس پہاڑ کو اسلامک ہسٹری میں بہت ہی اہمیت حاصل ہے۔ اس پہاڑ کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، کیونکہ جب فرشتے نازل ہوئے تھے گھوڑوں پر مسلمانوں کی مدد کے لیے جنگ بدر میں، تو وہ اسی پہاڑ کے اوپر نازل ہوئے تھے۔ تو انشاءاللہ اس پہاڑ کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی اگلی زیارت کی طرف اور میدان جنگ بدر آپ کو دکھاتے ہیں، جہاں پہ ایکچولی مسلمانوں کا سامنا ہوا تھا کفار کے ساتھ۔ اور یہ چیز بھی ایک الگ ہی خوبصورت نظارہ پیش کر رہی تھی کہ ایک طرف تو پتھریلے پہاڑ تھے اور دوسری ہی طرف ریت کا پہاڑ تھا۔ ایک لفظ میں کہوں تو یہ ایک بہت ہی کیپٹیویٹنگ سین تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اس ریت کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھوں۔ ویسے تو جبل ملائکہ کی ریت کا ٹمپریچر نارملی تھا، اور یہ بات میں نے یہاں پہ آ کے نوٹ کیا ہے کہ مدینہ کا جو ٹمپریچر ہے وہ قدرے کم ہوتا ہے مکہ سے۔ ایک طرف تو میں اپنی ویڈیو بنانے میں مصروف تھا اور دوسری طرف لوگ جو ہے وہ اس پہاڑ کو چڑھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں پہاڑ کی چوٹی پر بھی گئے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہاں پہ 20 منٹ دیے گئے تھے، اس لیے میرے لیے پاسبل نہیں تھا یہاں جانا۔ اس کے بعد ہمارا اگلا پڑاؤ شہدائے قبرستان میں تھا، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پہ جنگ بدر کے دوران جو صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان میں سے 13 صحابہ کرام یہاں پہ سو رہے ہیں۔ قبرستان کے باہر لیفٹ سائڈ پر ان کے نام مبارک کی تختی بھی لگی ہوئی ہے۔ مدینہ پاک میں جگہ جگہ ایسے بہت سے کھجوروں کے باغات ہیں۔ مجھے تھا کہ میری بس نہ نکل جائے، اس لیے میں بہت جلدی واپس آ گیا۔ صبح 7 بجے ہوٹل سے نکلنے کے بعد تقریباً 2 بجے کے قریب ہم مسجد عرش، جو کہ ہماری آخری منزل تھی، ہماری ڈیسٹینیشن تھی، وہاں پہ پہنچ گئے۔ یہ مسجد اسلامی تاریخ میں بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ اس مسجد کی تاریخ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ مسجد کے صحن میں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے کبوتر اڑ رہے تھے اور اپنا دانہ چگ رہے تھے۔ مجھے ماشاءاللہ یہ سین دیکھ کر بہت ہی اچھا لگا۔ جی الحمدللہ ہم اپنی آج کی آخری زیارت اور سب سے اہم زیارت پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ میرے پیچھے یہ مسجد دیکھ سکتے ہیں، اس مسجد کا نام مسجد عرش ہے، اور یہ جس جگہ پر بنی ہے یہ جگہ کو خاصی اہمیت حاصل ہے۔ جس جگہ پہ یہ مسجد موجود ہے، اس مسجد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، روایت یہ ملتی ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ اس جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ جنگ بدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ موجود ہوتا تھا۔
کیونکہ یہ جگہ باقی میدان سے اونچی ہے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خیمہ جو ہے وہ اس ٹیلے پہ بنایا تھا جہاں پہ اب یہ مسجد موجود ہے۔ تو ٹیلے پہ بنانے کی وجہ یہ تھی تاکہ وہ اوپر سے تمام جو نیچے کا جنگ کا جو معائنہ ہے وہ کر سکیں، کیونکہ وہ اسٹریٹجک تھے، وہ سپہ سالار تھے اپنی جنگ بدر میں، تو اس لیے وہ ان کا جو خیمہ تھا وہ سب سے اوپر ٹیلے پہ موجود تھا تاکہ وہ اب جنگ بدر کے میدان کی ایکشن کر سکیں یا اس کو دیکھ سکیں۔ یہ آپ میرے پیچھے ایک میدان دیکھ سکتے ہیں، یہ میدان جو ہے یہ سارا میرے پیچھے آپ جتنا بھی میدان دیکھ رہے ہیں یہ جنگ بدر کا میدان ہے، اور جنگ بدر جو ہے وہ یہیں پر لڑی گئی تھی، وہ جنگ جس میں کفار کا مقابلہ مسلمانوں سے تھا اور مسلمانوں کی تعداد 313 تھی۔ اور اسی جنگ کے اندر میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو یہ مقام دکھایا جہاں پہ فرشتے نازل ہوئے تھے جبل ملائکہ پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مسلمانوں کی تعداد 313 ہے، ہمیں غیبی مدد عطا فرما۔ تو اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے کرم سے، اللہ پاک کے حکم سے کچھ روایات کے مطابق 3000 اور کچھ روایات کے مطابق 5000 فرشتے جو ہے وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے یہاں پر جبل ملائکہ پر اترے تھے، اور انہوں نے اس میدان کے اندر مسلمانوں کی غیبی مدد کی تھی، اور اسی میدان کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی تھی۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے میرا آج کا یہ ولاگ بہت پسند کیا ہوگا، کیونکہ میں نے موسٹلی اسی کے اندر اپنی مدینے کی زیارتوں کو کور کیا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اچھے سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو کے اینڈ پہ مجھے خیال آیا کہ شاید آپ کو میرے پیچھے بدر کا مقام صحیح طرح سے نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں نے ایک تفصیلاً ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ آپ کی زیارت اچھی طرح سے ہو سکے۔ میں ویڈیو ختم کرنے ہی والا تھا کہ مجھے پھر سے خیال آیا کہ ہماری ویڈیو ادھوری ہے، ابھی تک تو مسجد کا اندرونی معائنہ بھی نہیں کروایا، مسجد کے اندرونی مناظر بھی نہیں دکھائے۔ تو ماشاءاللہ جیسے ہی میں مسجد میں انٹر ہوا، مسجد ماشاءاللہ بہت ہی پیاری تھی، فانوس لگا ہوا تھا جو کہ مجھے بہت ہی پیارا لگا، اور ایک میرے لیے بہت ہی چارمنگ سین تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ بھی جلد از جلد اپنی آنکھوں سے اس مسجد کو دیکھیں، آمین۔